السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کی وزارت خارجہ کے کونسلر ڈیریک شولیے کی سربراہی میں ایک وفد 5 روزہ دورے پر 14 فروری کو یعنی آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کا ایک دفاعی وفد درمیانی سطح کی دفاعی ملاقاتوں کے لیے واشنگٹن میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں پیر کو امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگن نے تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن آنے والے پاکستانی دفاعی وفد کے ساتھ بات چیت کا آغاز پیر سے ہوا ہے۔ پاکستانی وفد متعدد امریکی دفاعی اہلکاروں سے ملاقات کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک تحریری جواب میں پینٹاگن نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ وسیع پیمانے پر مسائل پر کام کر رہا ہے اور علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں دونوں ممالک کا مشترکہ مفاد ہے۔ پینٹاگن کے اہلکاروں کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری چاہتا ہے، اور وہ علاقائی اور عالمی دہشت گردی کے خطرات کے خاتمے کے لیے تعاون پر مبنی باہمی کوششوں کا منتظر ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ہفتے واشنگٹن میں ہونے والے درمیانی سطح کے دفاعی مذاکرات امریکہ اور پاکستان دونوں کے لیے اس اہم شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے کا ایک موقع ہے۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے IMF کی شرائط پوری کرتے ہوئے 6 ماہ کے لیے قدرتی گیس کی قیمتوں میں 16 سے 112% تک کا اضافہ کر دیا ہے، جس کا اطلاق 1 جنوری سے ہو گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد گھریلو اور دیگر تمام کیٹیگریز کے صارفین سے 3 خرب 10 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے مہنگائی میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا، لیکن توانائی کے باقی تمام ذرائع میں قیمتوں میں پہلے ہی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ پشتون تحفظ تحریک کے بانی ممبر اور جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر منگل کے سپہر کراچی سینٹرل جیل سے رہا کر دیے گئے ہیں۔ رہائی کے بعد انہیں ایک جلوس کی شکل میں سوراب گوٹھ لایا گیا، جہاں انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا۔ علی وزیر 16 دسمبر سن 2020 کو گورنر ہاؤس پشاور کے سامنے آرمی پبلک اسکول کے متاثرین کے ایک علامتی دھرنے سے خیبر پختونخوا پولیس نے گرفتار کر کے سندھ حکومت کے حوالے کیا تھا۔ علی وزیر کے خلاف کراچی اور حیدرآباد میں عوامی جلسوں سے خطاب کرتے وقت ریاستی اداروں کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرنے کے مقدمات درج تھے۔ طالبان نے ضلع سرخ دوکارتی 9 کابل میں داعش خراسان کے خفیہ ٹھکانوں پر پیر کو رات گئے کارروائیاں کی ہیں، لیکن تقریباً 20 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ان کارروائیوں کے نتائج کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں داعش خراسان کے خلاف کارروائیوں کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے مقامی ممبروں کے علاوہ گروپ کے کچھ غیر ملکی آپریٹرز آپریشن کی جگہ پر چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک داعش کے کئی کارندے مارے جا چکے ہیں۔ چونکہ کارروائی آبادی والے شہری علاقوں میں کی جا رہی ہے، اس وجہ سے احتیاط برتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی سیکیورٹی فورسز نے داعش کے ایک اہم گروپ کو نشانہ بنایا جو کابل میں حالیہ حملوں میں ملوث تھا۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اس سال جنوری کے مہینے میں سینکڑوں افغان بچے سرد موسم اور بیماریوں سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی شدید ترین سردی سب سے زیادہ کمزور لوگوں پر ظلم اٹھا رہی ہے۔ افغانستان بھر میں یونیسیف کی ٹیمیں اس سخت سردی میں خاندانوں کی مدد کر رہی ہیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے امریکہ کی خصوصی مندوب رینا امیری کا کہنا ہے کہ افغان خواتین کی ٹھوس حمایت کے ساتھ ان کے عزم کا مقابلہ کرنے کے لیے
بین الاقوامی برادری کی حمایت درکار ہے۔ امیری نے قطری حکام کے ساتھ اپنے ملاقات کے بعد سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا کہ مجھے اپنے ہم وطنوں اور پناہ گزینوں کی تعلیم اور کام کے مواقع کو بڑھانے کی ذمہ داریاں نبھانے سے زیادہ کوئی چیز تقویت نہیں دیتی۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نے پیر کو کابل میں ریڈیو کے عالمی دن کے موقع پر ایک مقامی ریڈیو نیٹ ورک سلام وطندار کا دورہ کیا۔ یونیما نے ٹویٹ کیا کہ ورلڈ ریڈیو ڈے کے موقع پر اقوام متحدہ کی ایلچی اوٹن بائفا اور یونیسکو کی پیٹریشیا میک فلپس نے لوگوں کے مسائل سنے اور افغان میڈیا اور لوگوں کی حمایت جاری رکھنے کا اظہار کیا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرکاری اراضی پر مبینہ طور پر کھڑی کی گئی غیر قانونی تعمیرات کو منہدم یا سیل کرنے اور تجاوزات کو ہٹانے کی کارروائی نے عوامی حلقوں میں ہیجانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ حکومتی اداروں کی طرف سے شروع کی گئی اس مہم کے خلاف متاثرین کی طرف سے مظاہروں کا سلسلہ طول پکڑتا جا رہا ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ یہ مہم جموں و کشمیر کے حقیقی باشندوں کو بے اختیار بنانے کی نریندر مودی کی حکومت کی اس پالیسی کی تازہ کڑی ہے جس کا آغاز ان کے بقول 5 اگست سن 2019 کو ریاست کی آئینی نیم خود مختاری کو منسوخ کرنے سے کیا گیا تھا۔ بھارت میں انکم ٹیکس کا محکمہ عالمی نشریاتی ادارے بی بی سی کے نئی دہلی اور ممبئی کے دفاتر کی تلاشی لے رہا ہے اور نشریاتی ادارے کے پروڈکشن یونٹ میں ریکارڈ کی چھان بین کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیکس اہلکاروں نے بی بی سی کے دفاتر میں بین الاقوامی ادائیگیوں میں مبینہ ٹیکس گھپلوں کے الزامات پر سروے کیا ہے۔ یہ تلاشی ایسے وقت میں لی گئی ہے جب حال ہی میں گجرات فسادات کے حوالے سے بی بی سی نے ڈاکیومنٹری سیریز ریلیز کی تھی۔ یہ ڈاکیومنٹری سن 2002 میں گجرات فسادات اور اس وقت وہاں کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے مبینہ کردار کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں گجرات تشدد کے لیے نریندر مودی کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ حزب اختلاف اور صحافی اداروں کی جانب سے حکومت کی اس کارروائی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس کارروائی کی مذمت کی ہے، جبکہ صحافیوں کا کہنا ہے کہ اس کارروائی نے ایمرجنسی کی یاد دلاتی ہے۔ ان کے بقول حکومت اختلاف رائے یا تنقید کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ترک حکام نے اطلاع دی ہے کہ غازیانتاپ کے علاقے میں آنے والے شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 31,643 تک پہنچ گئی ہے۔ شمالی شام میں سرحد کے اس پار اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے دفتر نے پیر کے روز بتایا کہ وہاں مرنے والوں کی تعداد 4,300 تک پہنچ گئی ہے اور 7,600 زخمی ہیں۔ ترکی میں آنے والے طاقتور زلزلے کے جھٹکوں کے تقریباً 200 گھنٹے بعد امدادی کارکنوں نے منگل کو کئی اور لوگوں کو ملبے سے زندہ نکال لیا۔ تازہ ترین ریسکیو آپریشن صوبے آدیان میں ایک تباہ شدہ عمارت اور زلزلے کے مرکز کے قریب 2 تباہ شدہ عمارات میں کیے گئے۔ زلزلہ زدگان نے وائس آف امریکہ کی ترک سروس کو بتایا کہ سب کچھ رضاکاروں اور کمیونٹی کی کوششوں سے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک خاتون اور اس کے بچے کو ملبے کے نیچے سے بچایا ہے۔ اپنی کوششوں سے یہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوا اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ نیٹو کے وزرائے دفاع اور یوکرینی اتحادیوں کے امریکی قیادت والے گروپ کے دفاعی اہلکار آج منگل کو برسلز میں ملاقات کے لیے جمع ہوئے، جہاں نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے یوکرین کو مزید گولہ بارود فراہم کرنے اور ٹینکوں اور دیگر بھاری ساز و سامان کی ڈیلیوری کو مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسٹالٹنبرگ نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ بات چیت ایک ایسے نازک وقت پر ہوئی ہے اور یہ کہ اتحادی یوکرین کی حمایت میں اضافے کی فوری ضرورتوں کو پورا کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین میں خوفناک جنگ اور یوکرین پر روس کی چڑھائی کا 1 سال اگلے ہفتے پورا ہو جائے گا اور ہمیں اس بات کے کوئی آثار نظر نہیں آتے
کہ صدر پوٹن امن کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کے برعکس ہے، وہ مزید جنگ اور نئے حملوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے اجلاس کے آغاز میں کہا کہ یوکرین کو جنگ کے اس اہم لمحے سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر جو ضروریات ہیں گروپ کو وہ فراہم کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ آسٹن نے کہا کہ کریملن اب بھی سمجھ رہا ہے کہ وہ ہمیں کمزور کر دے گا، لیکن ایک سال بعد ہم ہمیشہ کی طرح متحد ہیں اور اس مشترکہ عزم سے آنے والے ہفتوں میں یوکرین کی صلاحیت کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ یوکرین کے وزیر دفاع اولیسکی ریزنکوف بھی بات چیت کے دونوں اجلاسوں میں حصہ لینے کے لیے برسلز میں موجود تھے تاکہ اپنی فوج کی ضروریات سے آگاہ کر سکیں۔ امریکہ کی فوج نے چین کے تباہ شدہ غبارے سے حساس الیکٹرانک آلات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے 4 فروری کو ریاست جنوبی کیرولائنا کے ساحلی علاقے میں ایک مشکوک غبارے کو تباہ کیا تھا، جس کے بارے میں شبہ تھا کہ اس سے چین جاسوسی کا کام لے رہا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق غبارے سے ملنے والے آلات میں وہ سینسرز بھی شامل ہیں جو عموماً جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چین اس تباہ شدہ غبارے کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنے سے انکار کرتا رہا ہے۔ یہ غبارہ لگ بھگ ایک ہفتے تک امریکہ اور کینیڈا کی فضائی حدود میں پرواز کرتا رہا تھا، جسے امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم کے بعد امریکی فوج نے تباہ کر دیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا کہنا ہے کہ فورسز نے 3 تباہ شدہ آبجیکٹس کا ملبہ جمع نہیں کیا، جن میں ریاست الاسکا اور کینیڈا میں تباہ کردہ آبجیکٹس بھی شامل ہیں۔ نیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز پہنچنے پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ فضا میں موجود آبجیکٹس زمین پر کسی کے لیے عسکری خطرے کا سبب نہیں تھے، لیکن یہ کمرشل طیاروں کے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ امریکی ریاست مشیگن کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں پیر کو دیر گئے فائرنگ کے ایک سلسلے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ کیمپس پولیس ڈپارٹمنٹ کے عبوری نائب سربراہ کرس روزمین نے منگل کی صبح صحافیوں کو بتایا کہ تمام زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ روزمین نے کہا کہ مشتبہ شوٹر ایک 43 سالہ شخص تھا جو بعد میں کیمپس کے باہر اپنی ہی گولی لگنے سے مردہ پایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس شخص کا تصادم ہوا تھا۔ روزمین نے کہا کہ مشتبہ شخص کا کسی بھی طرح سے یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ایسا کرنے کے لیے کیمپس میں کیوں آیا تھا، اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز نے کووڈ 19 کی ابتدا کی تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے دستاویزات اور گواہی کے لیے بائیڈن انتظامیہ کے موجودہ اور سابق اہلکاروں کو خطوط بھیجے ہیں۔ ایوان کی نگراں کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین اور کرونا وائرس وبائی مرض سے متعلق ذیلی کمیٹی نے پیر کو متعدد لوگوں سے اس مفروضے پر معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی کہ کرونا وائرس حادثاتی طور پر چینی لیب سے خارج ہوا تھا۔ جن لوگوں سے رابطہ کیا گیا ان میں ملک میں متعدی امراض کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی بھی شامل تھے۔ بہت سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ وائرس مکمل طور پر فطرتاً پیدا ہوا اور جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ وائرس کے محققین نے عوامی طور پر کسی نئے کلیدی سائنسی ثبوت کی نشاندہی نہیں کی ہے جس سے لیب سے اخراج کے مفروضے کو زیادہ یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا 8واں سیزن دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کی 1 رن سے کامیابی کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ ملتان میں ایونٹ کے پہلے میچ میں شاہین آفریدی کی ٹیم نے محمد رضوان کی ملتان سلطانز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے کر سیزن کا فاتحانہ آغاز کیا۔ لاہور قلندرز نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے، جبکہ ملتان سلطانز 6 کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر 174 رنز بنا سکی اور 1 رن سے ہار گئی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔
ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور اپنی دعاؤں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فردن فردن مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔